رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ہم کل بات کر رہے تھے صدقے کی فضائل کے اوپر. بات جاری ہے. صدقہ ایک بہت بڑے اعمال میں سے ایک عمل ہے. میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ کچھ بندے ایسے ہوں گے جنہوں نے زندگی میں اعمال نہیں کیے ہوں گے اچھے. جب ان کی موت کا وقت آئے گا تو اللہ سے مہلت مانگیں گے، اور یہ مہلت مانگیں گے کہ یا اللہ میں آپ کے راستے میں خرچ کر پاؤں. یہ اتنا بڑا عمل ہے، اس سے برکتیں نازل ہوتی ہیں. ایک کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی گنا رکھا ہے. آپ ایک خرچ کریں کم از کم 10 گنا ملتا ہے، یا 70 گنا، یا 700 گنا. اور رمضان میں اس کو اور ملٹیپلائی کر دیں. رمضان میں تو ہر نفل کا اجر ویسے ہی 70 گنا اور فرض کے برابر ہو جاتا ہے. تو 70 گنا، 700 گنا، اس سے بھی زیادہ، اور اس میں بھی آپ ملٹیپلائی کر لیں کہ جیسے کہ آپ فرض کوئی ادا کر رہے ہیں. تو اتنا اجر ہے رمضان میں خرچ کرنے کا. اور جب خرچ کیا جائے تو اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، کچھ لوگ صاحب استطاعت ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو لگا بندہ ملتا ہے. یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جس کو چاہیں جیسے چاہے دیں. اس کے اندر بہت حکمتیں ہوتی ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو پھر زیادہ سوچا نہ کریں، اپنے دل کو چھوٹا مت کریں. سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسماء بنت ابی بکر، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، ان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ فرمایا کہ اسماء انفقی ولا تحصی، کہ خرچ کرو اسماء اور گنا مت کرو زیادہ. فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ، کہ اگر تم گننا شروع کر دو گی تو اللہ تعالیٰ بھی پھر تمہیں گن گن کے دیں گے. اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بے شمار دیں تو ہم بھی خرچ کرتے وقت زیادہ گنا نہ کریں. ایک اور حدیث مبارکہ ہے. یہ دونوں احادیث صحیح البخاری میں بھی ہیں، صحیح مسلم میں بھی ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ابن آدم انفق یا ابن آدم، کہ اے آدم کی اولاد خرچ کرو. انفق علیکا، تم پر خرچ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے خزانے کھول دیتے ہیں جو خرچ کرتا ہے. اس کے کچھ آداب ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آداب کے بارے میں میں کل بات کروں گا انشاءاللہ. لیکن کچھ فضائل بتانا چاہتا ہوں آج اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، کہ السخی قریب من اللہ قریب من الجنت قریب من الناس، کہ جو سخی آدمی ہوتا ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، اور لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے. لوگ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. بعید من النار، اور جہنم سے بہت دور ہوتا ہے. والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنت بعید من الناس، اور جو خرچ نہیں کرتا، بخیل ہوتا ہے، وہ جنت سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، اور اللہ سے بھی دور ہوتا ہے. قریب من النار، اور جہنم کے بہت قریب ہوتا ہے. وَلَجَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی سخی ہو لیکن علم اس کے پاس بہت نہ ہو شریعت کا، کوئی مولانا نہ ہو، کوئی بہت بڑا عالم نہ ہو، لیکن سخی ہو، لیکن ایک دوسرا آدمی ہے جس کے پاس علم بھی ہے اور علم کی بیس پہ عبادت بھی کرتا ہے، اللہ کی بہت عابد ہے، لیکن وہ بخیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں میں سے اللہ زیادہ محبت فرماتے ہیں اس شخص سے جس کے پاس علم تو اتنا نہیں ہے، شاید بنیادی علم ہے، لیکن سخی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ محبت فرماتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ کی محبت ملتی ہے. ایک جگہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کے فرمایا. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، سچے ہیں.
اللہ نے ان کو سچا بنایا ہے، امین ہے، وہ صرف بات کر دیتے کافی تھا۔ قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ ما نقدت صدقۃ من مال، کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مال کو کم نہیں کرتا۔ میں میتھس کروں، کیلکولیشن کروں تو لگتا ہے کہ 4 میں سے 3 دے دیے، 1 رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کم نہیں کرتا۔ اور اسی حدیث مبارکہ میں فرمایا وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی عزت کو بڑھاتے ہیں اگر وہ لوگوں کو معاف کر دیں۔ وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، اور تیسری بات فرمائی کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی، اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کر دیتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ان صدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بری موت کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی شقاوت کی موت نہیں مرتا یہ بندہ ایمان کی موت مرتا ہے جب اس کا وقت آئے گا۔ بہت فضائل ہیں، میں نے کچھ منتخب احادیث آپ کے سامنے پیش کی، تو مقصد یہ ہے کہ ترغیب دوں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اگر استطاعت اللہ نے دی ہے تو زیادہ خرچ کریں، اور انشاءاللہ امید رکھیں کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عطا فرمائیں گے۔ یہ موضوع جاری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم بات کریں گے کچھ آداب کے بارے میں، اور ساتھ میں کہ کون سی جگہیں ہیں جہاں پہ خرچ کرنا آپ کو زیادہ نفع دے سکتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے اعمال کو اس رمضان میں بھی اور رمضان سے باہر بھی قبول فرمائے۔ کریم 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 شہر عظیم عظیم۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کان میں، ناک میں اور آنکھوں میں دوائی ڈالنا روزے میں جائز ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھیں، آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے تو بالاجماع کچھ نہیں ہوتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ فقہ کی پرانی کتابیں دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ کان کے اندر دوائی ڈال دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر فقہا کی تحقیق ہے، اور اس کے اوپر تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ چونکہ کان اور حلق کے درمیان میمبرین ہوتی ہے اور کان میں ڈالی ہوئی دوائی جو ہے وہ حلق تک نہیں پہنچتی ہے، تو کان میں دوائی ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن اگر بہت ارجنسی نہ ہو، ایمرجنسی نہ ہو، تو دونوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں کہ افطار کے بعد کان میں دوائی ڈال لیں۔ لیکن اگر بہت مجبوری ہو جائے اور کان میں دوائی ڈال لیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، انشاءاللہ اس کی فکر نہ کریں۔ ناک میں دوائی ڈالنے سے آف کورس روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ناک تو ڈائریکٹلی حلق سے جڑا ہوا ہے، تو حلق سے جو چیز نیچے اتر جاتی ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کریم 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 شہر